نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام علیہم رضوان جو تھے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسی والہانہ محبت کرتے تھے، ایسا عشق کیا کرتے تھے کہ اپنا تن من دھن حضور پر قربان کر دیا کرتے تھے۔ اسی قسم کا ایک واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ جب غزوہ خیبر سے واپسی پر مقام صحابہ پر پیش آیا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے زانوئے مبارک پر اپنا سر انور رکھ کر آرام فرما رہے تھے۔ اتنے میں یہ ہوا کہ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب بیدار ہوئے دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں اشکبار ہیں۔ پوچھا کیا وجہ ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر قضا ہو گئی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر دعا کی، چاند کو اشارہ کیا، سورج کو اشارہ کیا تو وہ پلٹ آیا، اور پھر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے عصر کی نماز ادا پڑھی، قضا نہیں پڑھی۔ اب اس کے اندر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ نماز عصر تھی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، فرمایا کہ نمازوں کی محافظت کرو، خاص طور پر نماز عصر کی۔ سب سے افضل مطلب اہم نماز نماز عصر ہے، اور وہ قضا ہو رہی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آرام میں خلل نہ آ جائے، اس وجہ سے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اٹھاتے نہیں ہیں۔ حالانکہ یہ تو وہاں تصور ہی نہیں ہے کہ اگر اٹھاتے تو حضور علیہ السلام کو معاذ اللہ برا لگتا یا ناگواری کا اظہار کرتے، یہ وہاں تصور ہی نہیں ہے، لیکن عشق اس بات کی اجازت نہیں دیتا تھا کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے آرام میں خلل آ جائے۔ اب اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دعا کی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انہ کان فی طاعتک و طاعت رسولک، اے باری تعالیٰ یہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم یہ تیری فرما برداری میں اور تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرما برداری میں تھے۔ اب فرما برداری کیسی ہے یہ کہ ادھر تو نماز قضا ہو رہی ہے، نماز قضا کرنا تو گناہ ہے، دیکھا جائے تو ایک نظریے کے مطابق یہ گناہ ہو رہا ہے، نماز قضا ہو رہی ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ تو تیری فرما برداری میں تھا، یہ تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی فرما برداری میں تھا۔ اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے اندر نماز کو قضا کر دینا اس وقت جو حضرت علی نے کی یہ گناہ نہیں تھا۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اشارہ کیا اور سورج جو ہے وہ واپس پلٹ آیا، اس کے بارے میں ایک مسلم شریف کی بڑی پیاری حدیث مبارک ہے۔ صحیح مسلم کے اندر ہے کہ جب سورج غروب ہوتا ہے تو سورج غروب ہونے کے بعد جو ہے وہ عرش الہی پر جا کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتا ہے، یعنی وہ اپنی عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے، اور ادھر سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دعا کی تو اب جو ہے وہ وہاں پر سورج اپنی عبادت میں مشغول ہے، اور واپسی کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دعا فرمائی، اشارہ کیا، تو اللہ رب العزت نے سورج کو حکم دیا کہ یہاں اس عبادت کو چھوڑ دو اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی فرما برداری کرتے ہوئے واپس چلے جاؤ۔ اس کے اندر یہ چیز بھی آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت دیکھیے کہ حالانکہ وہ سجدے کے اندر موجود ہے سورج، اور اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ واپس چلے جاؤ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرو۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ میرے آقا کا اشارہ تھا تو سورج واپس پلٹ کر آ رہا ہے، سبحان اللہ۔